اگر ایسا ہوتا تو بہت ہی اچھا ہو جاتا، اور اب جو ہے جن کے باپ دادا عالم تھے تو ان کی اولاد کبھی جاہل نہ ہوتی۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے فیملیز ہیں جن کے باپ دادا بڑے بڑے مفکر اور سائنسدان اور عالم اور دانشور تھے، لیکن ان کی اولاد بالکل نادان اور لا علم اور جہالت کے ورطے میں جا رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک پکا فارمولہ ہے، تلک امتن، وہ تھی ایک امت۔ امت کا معنی کا عرض کیا ہے کہ یعنی افراد جو کسی ایک راستے پہ چل رہے ہوں، ایک خاص قسم کی کسی لڑی میں پروئے ہوئے ہوں، چاہے وہ جغرافیائی لڑی ہو، چاہے قومی لڑی ہو، چاہے مذہبی ہو۔ تو کچھ افراد اگر اکٹھے ایک خاص قسم کی نہج پہ چل رہے ہیں یا موجود ہیں تو وہ ایک امت ہوتی ہے۔ اور اگر کسی ایک بندہ کا ہی ایسا سلسلہ ہو کہ اس کا راستہ اتنا مہم ہو، اس کا کام اتنا مہم ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، خود وہ ایک شخص بھی پوری امت بن سکتا ہے، جیسے کہ جناب ابراہیم کے بارے میں ہے کہ وہ قرآن میں ان کو پوری امت کہا گیا ہے۔ جناب ابراہیم کو اکیلے میں ایک جناب ابراہیم کو کہا گیا کہ کانا امتن، پوری امت تھے وہ۔ اس لیول کا ان کا کارنامہ ہے، اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ تو تلک امتن قد خلت، گزر گئی، ختم ہو گئی، خالی کر گئی۔ خلت یعنی خالی کر گئی اور گزر گئی۔ اب اس کا آپ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ لہا ما کسبت، جو انہوں نے کسب کیا، جو انہوں نے حاصل کیا، جو پایا، جو کارنامہ انجام دیا، جو عمل کیا، وہ ان کا تھا، ختم شد۔ ہم کیا کریں جو اب ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور آپ کا ہوگا وہ جو آپ کسب کریں گے، جو آپ نکالیں گے، جو آپ کمائی کریں گے، آپ کی وہی ہوگی۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے گناہ اگر وہ غلط کر گئے ہیں تو پھر فرماتا ہے صرف یہ نہیں کہ اچھائیاں ان کی آپ کی طرف نہیں آتی ہیں، ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان کی کوئی برائی بھی آپ کی طرف شفٹ نہیں ہوگی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کیے دھرے کا آپ نے جواب نہیں دینا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ او میرا باپ تو جناب بڑا ہی یہ وہ فلاں کر گیا ہے، اب میرا کیا بنے گا؟ ہاں، دادا جی جو ہے وہ بڑے فلاں اس طرح کے سلسلے کر گئے ہیں، خرابیاں کر گئے ہیں۔ اب اللہ آپ سے ان کے کارناموں کا نہیں پوچھے گا کہ بھئی وہ تیرے دادا نے یوں کیا تھا، ادھر آنا ذرا۔ ہاں، یہ دنیا کے قوانین میں ممکن ہے کوئی قانون ایسا نکل آئے کہ کسی کے پچھلوں کی جو ہے وجہ سے کچھ ایسے سلسلے آگے شفٹ ہو جائیں، حالانکہ یہاں بھی تقریباً قوانین پورے جہان میں جو بنے ہوئے ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ کسی کے جرم کی سزا اس کی اولاد کو نہیں دی جاتی ہے، نہیں پوچھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مجرم تھا، مثلا اگر کوئی قاتل تھا، فرض کریں خدا نخواستہ، تو اب جو ہے وہ اگر تھا اور اگر اس کو اپنے ٹائم پہ سزا مل گئی ہے ٹھیک ہے، نہیں مل گئی تو اب یہ کہ اس کی اولاد کو تو نہیں پوچھ سکتا ہے کوئی قانون کہ بھائی تیرے دادا نے مثلا اتنے قتل کیے تھے۔ قانون نہیں پوچھتے ہیں، قانون میں تقریباً تمام جہان کے ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ۔ اسی طرح عقلانی ذہن کے مطابق خدا کریم بھی یہی ہے کہ پچھلوں کے غلط کارنامے، غلط کام جو ہے وہ ان کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ بس جب غلط کے ذمہ دار نہیں ہیں تو ان کی اچھائیاں بھی، یہ خود ایک جواب ہے اس بات کا، یعنی سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ یہ کہ ان کے غلط کارناموں کے ذمہ دار نہیں ہیں تو پھر ان کی اچھائیوں کے دعوے دار آپ کیسے بن سکتے ہیں، وارث کیسے بن سکتے ہیں؟ انہوں نے اچھا کیا تو وہ خود لے جائیں گے۔ بس یہود کے اس زعم باطل کو آخری یعنی ایک بہت بڑا جھٹکا یہ
دیا کہ بھائی آپ اپنا دھیان کریں، ان کی وجہ سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا ان کا جو زور ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ہم کیا ہیں، اولاد ہیں انبیاء کی، اور انبیاء کی لڑی سے ہیں۔ اور یہ درس ہے امت اسلامی کے لیے۔ امت اسلامی میں بھی بعض ایسے گروہ موجود ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے، اور یہ بالکل وہی سوچ ہے جو یہود کی تھی، وہ امت اسلامی میں در آئی ہے، اور یہاں بھی ایک طبقہ موجود ہے جو اسی طرح کے زعم میں مبتلا ہے، اور قرآن اس سے بری ہے۔ اللہ بالکل دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہے کہ ان کا کارنامہ ان کے لیے تھا، اس کا آپ کو ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔